انمول موتی کے تحت آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ چل رہا ہے حروف تہجی کا، یعنی عربی کے جو الفابیٹ ہیں اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ان الفابیٹ کے کیا ثمرات و انوارات اور فوائد اور فضائل ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کریم کی صورتوں پر بھی گفتگو کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ان پر بھی گفتگو کر لی ہے۔ اسی طریقے سے وہ 40 نام جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دیے گئے تھے، جو وہ اس پر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں، ان کے ثمرات اور جو ہے وہ انوارات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اہل اسلام الحمدللہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور ہمارے لیے وہ عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ اب ہم نے گفتگو شروع کر رکھی ہے الفابیٹ، حروف تہجی۔ ظاہر ہے کہ جن حروف تہجی سے مل کر کلمات بنتے ہیں، کلمات قرآنیہ بنتے ہیں، کلمات حدیث بنتے ہیں اور کلمات خیر بنتے ہیں، تو ان کلمات کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ تاثیر رکھی ہے، اس کے اندر ایک اثر رکھا ہے، ایک نور رکھا ہے، تو جو الفابیٹ یعنی را میٹیریل جس سے وہ کلمات بنتے ہیں، اٹسیلف ان حروف کے اندر بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انوارات اور تاثیرات بند کر رکھی ہیں۔ اب یہ مشائخ سلسلہ اور اولیاء کاملین کی جو محنت اور تگدو، ان کو مشاہدہ اور تجربہ کہ وہ ثمرات و انوارات کو وہ اخذ کرتے ہیں، جیسے کہ مجتہد جو ہے وہ حدیث کی جو ہے سمندر میں غوطے لگا کے وہاں سے مسائل شریعہ کو نکال کے امت کے سامنے پیش کرتا ہے، قرآن کریم کی آیات میں غوطہ لگا کے وہاں سے ان آیات کے ذریعے سے جو ہے وہ مسائل شریعہ کو پیش کرتا ہے، اور وہ پھر فقہ اسلامی بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو اولیاء کاملین اور مشائخ سلسلہ، انہوں نے بھی ان کلمات خیر کے اندر غوطہ غزن ہو کر اور روحانیت و مکاشفے کی دنیا کے اندر گویا کہ یہ سارا کا سارا انقلاب انسانوں کے سامنے رکھا، اور بتایا کہ الف کا کیا فائدہ ہے، با کے کیا فوائد ہیں، تا کے کیا ثمرات ہیں۔ تو وہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور جس کے اندر جو پیش جو ہے شمس المعارف کے مصنف علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بالکل جو ہے سر فہرست ہیں کہ جنہوں نے ایک عظیم کارنامہ امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو ان میں سے آج ہم گفتگو کریں گے 18ویں نمبر 18واں نمبر جو عین کا 18واں نمبر بغیر جو ہے نقطے کی عین، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ گویا کہ پہلے الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، طاد، طا، ظا، یہ 17 ہو گئے۔ 18واں آج جو ہے وہ عین۔ تو عین پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو عین جو ہے یہ بھی عجیب و غریب جو ہے حرف ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب ثمرات انوارات بند کر رکھے ہیں۔ اس میں عین، چونکہ آپ کو پتہ ہے علم بھی عین سے شروع ہوتا ہے، علیم کا لفظ بھی عین سے ہے، علام کا لفظ بھی عین سے ہے، ٹھیک، اور علی کا لفظ بھی عین سے ہے، اور عظیم کا جو ہے نام یہ بھی عین سے ہے۔ تو عین کے ساتھ جو ہے عجیب و غریب جو ہے انوارات اس کے اندر اللہ نے بند کر رکھے ہیں۔ خاص طور پہ علم و معرفت کے حوالے سے اس میں بڑی تاثیر ہے، اور ظاہر علم و معرفت آج خود ہر انسان کی ضرورت، بلکہ اپنی اولاد و نسلوں کے لیے بھی علم و معرفت کی ضرورت ہے، کیونکہ علم کا نور اور روشنی جب مل جاتی ہے تو پھر منزلیں دیکھ کر چل کے ان کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ یہ کہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ روشن خیالی کے بھوت کا اگر شکار ہو جائے تو روشن خیالی کے چکر میں پڑ کے اصل میں وہ خیالی روشنی کے چکر میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ روشن خیالی حقیقت میں خیالی روشنی ہے۔ اصل روشنی وہی ہے جو قرآن و سنت نے اور یہ علم وحی نے انسانوں کو عطا کی۔ تو عین سے علم، تو علم کے حوالے سے اس کا بڑی تاثیر ہے، لہذا اس کے لیے ایک مربع العلم، اس کا نام ہے مربع العلم، علم کا ایک مربع جو ابھی اسکرین کے اوپر دکھایا جائے گا تو مربع العلم کہلاتا ہے۔ یہ اس کے اندر بڑی عجیب و غریب تاثیر ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے، ایک سفید کاغذ لے کر، جیسا کہ اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا، سفید کاغذ لے کر اس کے اوپر جو ہے آپ نے جو عین کو لکھنا ہے، اس عین کو آپ نے لکھنا ہے 18 مرتبہ، جو اس کا عدد ہے 18 نمبر عین، یہ نا 18واں عدد نمبر ہے اس کا عین کا، ورنہ اس کا عین کا عدد جو 18 نہیں ہے تو وہ الگ اس کا عدد ہے، لیکن یہ 18 جو ہے یہ 18ویں نمبر پہ آتا ہے۔ تو 18 مرتبہ اس مربع کے اندر آپ عین لکھیں گے، اور اس کے ارد گرد جو ہے مختلف نام ہیں وہ نام لکھے جائیں گے، اوپر بسم تعالی لکھیں گے اور نام مختلف آپ لکھ لیں گے، علیم ہے، عزیز ہے، علی ہے، اسی طریقے سے عظیم ہے، پھر عدل ہے، عفو ہے، اور سب سے اوپر علام ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نام آپ لکھ دیں گے تو نتیجہ یہ کہ یہ جو مربع ہے یہ آپ ایک کاغذ کے اوپر رکھیں، اس کو کسی دیوار میں رکھیں یا اپنی جیب میں پورا کوٹنگ کر کے رکھیں، تو آپ دن رات میں 4 مرتبہ اس کو دیکھا کریں
اس کو دیکھتے ہوئے آپ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا، 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں اور اس کو دیکھتے رہیں سارے نقشوں۔ یہ 4 مرتبہ مختلف موقع پہ کرنا ہے، 4 مرتبہ، لہٰذا صبح کر لیں، دوپہر میں کر لیں، شام میں کر لیں، پھر رات میں کر لیں، جیسے آسانی ہو۔ خاص طور پہ بچوں کے لیے، چھوٹے بچے جو اسکول جانے والے بچے، ان کو ایسا کریں، اسکول جانے سے پہلے اس کو دکھا دیں، وہ دیکھے اور 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے وہ قابل نہیں تو کلمہ آپ پڑھتے رہیں، بچے سے کہیں کہ بیٹا تم اس نقشے کو دیکھتے رہو، اتنی دیر تک اس کو دیکھتا رہے، اسکول بھیج دیں۔ اسکول سے جب واپس آئے، واپس آنے کے بعد جیسے فریش ہو گیا، اس کے بعد پھر یہ نقشہ اسی طرح اس کو دکھا دیں۔ 2 یہ ہو گئے۔ اس کے بعد مغرب کے بعد جو ہے وہ کھانا وانا کھایا یا عصر کے بعد کھیل ویل کے آیا، اس کو یہ نقشہ دکھا دیں، پھر رات سونے سے پہلے اس کا یہ نقشہ دکھا دیں، اور تیسرا کلمہ وہ پڑھے یا آپ خود پڑھتے رہے، کہ چھوٹا بچہ ہے تو بس 4 مرتبہ اس بچے کو یہ دکھاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی علم و معرفت اس کے قلب میں ڈال دیں گے۔ کیونکہ اس دیکھنے کے 4 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ ہے کہ علم و معرفت کے لیے اللہ اس قلب کو قبول کر لیں گے، اور علم و معرفت اس کے قلب کے اندر علم و حکمت اترے گی۔ ظاہر ہے بڑوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، چھوٹوں کو بھی ضرورت ہے، ایک فائدہ یہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ جب علم ملے گا تو ظاہر ہے کہ علم کی معرفت طے کرے گا اور دنیا کے اندر عزت و کمال پائے گا۔ دوسرا فائدہ، اس کو شرح صدر نصیب ہوگا۔ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ حق پر اور اسلام پر جب شرح صدر نصیب ہو گیا تو آج کی دنیا کے اندر جو گمراہیاں ہیں، مختلف ڈاؤٹس ہیں اسلام پر، پیغمبر اسلام پر شبہات ہیں، تو گویا کہ وہ اس کا شکار نہیں ہوگا۔ اللہ اسلام کی ایک ایک جو ہے نشیب و فراز پر اس کو ایسا شرح صدر عطا فرما دیں گے، تو پھر سامنے شیطان جو ہے ناچتے ہوں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کے عقیدے اور ایمان کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں ہمیں اپنی جنریشن کے لیے اس کی کتنی ضرورت ہے کہ آج بچے اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک نئے فتنے کا شکار ہو کر گھر آتے ہیں، نئے ڈاؤٹس اسلام پر اٹھاتے ہیں، نئے سوال قرآن پر اٹھاتے ہیں۔ تو یہ آپ وہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کو ایسا شرح صدر اسلام نصیب ہو جائے گا کہ وہ پھر دوسری طرف نگاہ ہی نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے اس کی ضرورت بڑوں کو بھی ہے، چھوٹوں کو بھی ہے، اس کی پابندی۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ کوئی جو ہے وہ چاہتا ہے میری زبان سے عمدہ کلام ظاہر ہو، قادر الکلام متکلم بن جاؤ، اور خاص طور پہ یہ جو علماء ہیں، علماء اور فقہ جو اشاعت دین، دفاع اسلام کے لیے مبلغ بنے، ان کے لیے تو بہت ہی مفید ہے کہ ان کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی عمدہ کلام ظاہر فرمائیں گے، اور یہ قادر الکلام متکلم بن جائے کہ بہترین کلام جو ہے ان کی زبان سے صادر ہوگا۔ اور خاص طور پہ وہ بچہ یا بڑا جو زبان کا گندا ہے، یعنی اس کے زبان سے بری بات نکلتی، چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، یا جو گھٹیا قسم کی گالیاں دیتا ہے، تو ایسے جو ہے وہ غلیظ اللسان بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں۔ اس کی اصلاح کے لیے زبردست ہے کہ وہ 4 مرتبہ اسی طریقے سے اس کو دیکھتا رہے گا دن رات میں، تو انشاءاللہ 41 ڈیز پورے نہیں ہوں گے کہ جو اس کی زبان پاکیزہ اور شستہ ہو جائے گی۔ شستہ اور شائستہ دونوں کمال اس کی زبان کو اور کلام کو حاصل ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا نفع ہے۔ اور چوتھا زبردست وہ یہ ہے کہ اس کی زبان سے عجائب و غرائب ظاہر ہوں گے، یعنی ایسی بات کرے گا بڑی عجیب و غریب، لوگ کہیں گے کمال ہے یار، اس پر تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ یعنی بات کرے گا تو سننے والے کے دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ یار یہ تو فرسٹ ٹائم ایسی حکیمانہ بات فرسٹ ٹائم سنی۔ اب عالم اور فقیہ ہے، عالم اور فقیہ اگر اس کا پابندی کرے، اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کلام کروائیں گے سننے والے مبہوت ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کمال ہے یار، ادھر تو دماغ ہی نہیں گیا جس طرف یہ مولانا نے توجہ دلائی۔ اسی طریقے سے عام آدمی ہے، یہ ٹیچر ہے، مدرس ہے، وہ اس کا اہتمام کرے گا تو اس کی زبان سے عجائب و غرائب ظاہر ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ مربع العلم جو ہے اس کی 4 موٹے موٹے فائدے ہیں، اور اس کے علاوہ جو فوائد چھپے ہوئے ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس کے اندر حکمتیں۔ تو یہ دوسرا جو ہے فائدہ اس کے اندر، پہلا فائدہ 4 فائدوں پر مشتمل ہے، تو گویا کہ یہ دوسرا مجموعی اعتبار سے ہوا، لیکن یہ کہ اگر یہ الگ الگ لیں تو یہ گویا کہ 5واں فائدہ، اور وہ یہ کیونکہ عورت چاہتی ہے کہ میں خوبصورت حسین لگوں یا خوبصورت حسین ہو جاؤں، یا اسی طریقے کو مرد چاہتا ہے، کوئی لڑکا چاہتا ہے میں خوبصورت حسین ہو جاؤں، تو اس کے لیے زبردست، اس کو کہتا ہے مربع الحسن۔ یہ مربع الحسن عجیب ہے، مربع الحسن عجیب ہے، تو یہ بھی اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا مربع الحسن۔ اس کے اندر جو ہے یہ عین کا جو عدد ہے، عین جو آپ کے درمیان میں لکھنا ہے، اور اس کے ارد گرد 70 مرتبہ عین لکھنا ہے، جیسا کہ اسکرین کے اوپر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا۔
یہ اس طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ لیکن لکھنا کس پہ؟ یہ سفید ریشم کا ٹکڑا لینا کپڑا، اس کے اوپر مشک زعفران، اور مشک زعفران کے ذریعے سے آپ نے جو ہے یہ ایک جو وہ روشنائی تیار کرنی ہے، اس میں زردے کا رنگ بھی ڈال لیں، عرق گلاب ڈال کے وہ روشنائی بنا لیں، اور اس سے پھر آپ لکڑی کے قلم سے کپڑے کے اوپر یہ پورا نقش بنائیں اور یہ سارے عین لکھیں۔ تو مشک زعفران سے لکھے، عود کی دھونی دیں۔ اب مکہ مدینہ سے بلکہ ہر جگہ پر عود کی جو وہ بخور ملتا ہے، عود کا بخور لے کے اس کی دھونی دیں اس کپڑے کے اوپر، دھونی کو اچھی طرح خوشبو اس کے اندر رچ بس گئی۔ وہ جو کپڑا ہے، اچھا اس کے بیچ میں مربع کے دائیں بائیں جگہ خالی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو کسی ایک طرف اس آدمی کا نام لکھنا ہے۔ کوئی خاتون ہے، وہ چاہتی مثلا زبیدہ نام ہے، زبیدہ بنت سائمہ، اس کی ماں کا نام لکھ دیا۔ یا کوئی لڑکا ہے مثلا انور ہے، محمد انور بن قدسیہ بیگم، تو وہ نام اس میں لکھ دیں۔ تو یہ نام لکھنا ضروری نہیں ہے، اگر لکھ دے تو دی بیسٹ ہے، تاکہ اس کے ساتھ اچھی طرح جو اٹیچمنٹ فیل ہو جائے۔ تو وہ نام لکھ کے اس کو فولڈ کر کے، تو وہ جو ٹکڑا ہے اس ٹکڑے کو عورت کے بازو پہ باندھنا ہے، سیدھے بازو یا الٹے بازو پہ۔ مرد ہے تو سیدھے بازو باندھے، عورت ہے تو الٹے بازو پہ باندھے۔ اگر بس اوقات بازو پہ باندھنا مشکل ہے تو اس کو فولڈ کر کے تعویذ سا بنا کے عورت جو اپنے اندر جو ہے کپڑے کے اندر شمیز میں لیفٹ سائڈ پہ رکھ سکتی ہے، مرد جو ہے وہ اگر نہیں باندھنا چاہتا تو وہ اپنے جو ہے وہ دل کی سائڈ پہ جو جیب ہے اس جیب کے اندر رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک آپشن ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ بازو پہ باندھ لیں۔ پھر آپ دیکھیں روز بروز اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو حسین و جمیل کرتے چلے جائیں گے، اس میں ایک رعنائی اور حسن پیدا ہونے لگے گا۔ آدمی ہے تو آدمی میں خاص وجاہت اور کشش پیدا ہونے لگے گی، کمال کی تاثیر اس کے اندر، خاص ان بچیوں کے لیے جن کے رشتے صرف ان کی ظاہری حسن و جمال ہی کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں، ان کو کشی فیل نہیں ہوتی، وہ رشتہ قبول نہیں کرتے، وہ بچیاں تڑپتی ہیں کیونکہ اندر کا دل تو ایک ہی جیسا ہے، وہی تڑپ ہے، وہی ارمان ہے، پریشان ہوتی ہے۔ اس کو یہ عمل کر لینا چاہیے، انشاءاللہ بہت جلدی ہاتھ کے ہاتھ جو اللہ تعالی جو ہے وہ اس کے لیے نیک اور اچھے رشتے کا انتظام کریں گے اور آنے والے فرفتہ ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ روز برا آپ کے حسن میں اضافہ ہونے لگے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت رعنائی اس کے اندر پیدا کر دیں گے۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، یہ نقش وقت بنانا مشکل ہے، ہمیں پڑھنے کا بتا دیجیے۔ اس کا بھی حل ہے، اس کے لیے نوٹ کر لیں کہ وہ یوں اس کا ورد کریں گے اور یہ 313 مرتبہ روز پڑھیں گے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور وہی ہوگا یا علیمو یا علامو یا علیو یا عظیمو، اس کے بعد یا عزیزو یا عفو یا عدلو۔ یہ 7 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ترتیب سے انہوں نے ورد کرنے ہیں، یا علیمو یا علامو یا علیو یا عظیمو، یہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یا عظیمو کے بعد یا عزیزو، پھر یا عفو یا عدلو، یہ 7 نام۔ تو یہ سارے اکٹھے ساتھ پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ کریں گے، اس طریقے سے 313 دفعہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور پڑھ کے جو اپنے ہاتھوں پہ دم کے چہرے پہ بدن پہ پھونک لیں۔ اور جو چہرہ خوبصورت حسین کرنا چاہتی ہیں تو اپنی جو کریم ہے چہرے پہ لگاتی ہیں خواتین، یا زیتون کے تیل پہ دم کر لیں یا پانی پہ دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے اس کے پانی کے چھینٹے چہرے پہ ماریں، زیتون کے تیل پہ دم کے زیتون کا تیل چہرے پہ ہاتھوں پہ مل لیں۔ اور اگر وہ ایسی کوئی کریم یوز کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے، اسکن کی بہتری کے لیے، تو وہ کریم کے اوپر دم کر کے وہ استعمال کریں ہاتھوں پہ پیروں پہ جہاں وہ خوبصورتی چاہتی ہیں۔ کمال کا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیں گے۔ اور باقی جو علم و معرفت چاہتے ہیں وہ علم و معرفت کی دعا کر لیں اور آدھے کپ پانی بدم کر کے پانی اسے پی لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم و معرفت سے ان کے قلب کے چشمے جو کھول دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔